اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مارکہ کربلا تاریخ عالم کا سب سے بڑا مارکہ، جس میں یزید لاکھوں کی فوج کے ساتھ بھی 72 حق پرستوں کو نہ ہرا سکا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا خاندان قربان کر دیا مگر باطل کی بیعت نہ کی۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں مارکہ کربلا کے بعد گرفتار ہونے والی پاک دامن بیبیوں اور قیدیوں کے احوال اور سفر کوفہ و شام کی تفصیلات۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ابن زیاد نے 10 محرم الحرام کی شام سے اگلے دن تک کیا مظالم ڈھائے، قید ہونے والے اسیران کربلا کے نام کیا تھے، کب اسیران اہل بیت کو کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جایا گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے دیگر شہید ساتھیوں کی تدفین کس نے کی، ابن زیاد اور پھر یزید کے دربار میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی لرزہ دینے والے خطابات، دوران سفر یزیدی فوج کا اسیران کربلا کے ساتھ ناروا سلوک، اسیران کربلا کتنے دن کوفہ اور پھر کتنے دن دمشق میں قید رہے، رہائی کے بعد کب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، میدان کربلا میں یزیدیوں کے مظالم، 3 دن تک پانی کی بندش، یوم عاشور کو راہ عزیمت کے مسافروں کی شہادتوں کا حوال، اور پھر امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے احوال ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ میدان کربلا میں امام علی مقام اور ان کے 72 شہداء کی تفصیلات کے لیے ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ناظرین، میدان کربلا میں امام علی مقام اور ان کے 72 اصحاب کی دردناک شہادت پر بھی ظلم یزید رک نہ سکا۔ یوم عاشور امام علی مقام کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی افواج نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی، خیموں سے تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا۔ اہل بیت کی مقدس اور پاک دامن بیبیاں اور بچے کھلے میدان میں اپنے پیاروں کی لاشوں کے پاس ساری رات گریہ کرتے رہے۔ اگلے دن 11 محرم الحرام کو ابن زیاد کی افواج نے اپنے مقتولوں کی لاشوں کو دفن کیا، اور شام کو ابن زیاد نے تمام اہل بیت کو گرفتار کر کے کوفہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ میدان کربلا سے جاتے ہوئے اس نے قافلے کو جان بوجھ کر شہدائے کربلا کے بے سر لاشوں کے قریب سے گزارا تاکہ ان کو مزید تکلیف اور اذیت دی جا سکے۔ اپنے پیاروں کو اپنے سامنے بے دردی سے شہید ہوتے دیکھنا بھی کیا کم تکلیف دہ تھا کہ اب ان پیاروں کی بے گور و کفن لاشیں کھلے میدان میں چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا۔ چشم تصور سے دیکھیے کہ کیا دکھ اور کرب کی کیفیت ہوگی۔ تاریخ میں اسیران کربلا کی تعداد اور ناموں پر اتفاق نہیں، مگر قدر مشترک اور مستند فہرست کچھ یوں ہے۔ ان اسیران میں سب سے پہلے ذکر ہے حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا۔ آپ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی تھیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی بہن اور عبداللہ بن جعفر طیار کی زوجہ تھیں۔ آپ میدان کربلا میں تمام پاک باز خواتین کو حوصلہ دیتی رہیں، بھائی کی شہادت پر انتہائی رنجیدہ اور غمگین رہیں، اسیران کربلا کا پہرا بھی دیتی رہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہا کا۔ آپ محمد بن ابی سعید بن عقیل کی زوجہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن تھیں۔ آپ کے خاوند حضرت محمد بن ابی سعید مارکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو زینب صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چوتھی اولاد تھیں۔ اب ذکر ہے فاطمہ بنت حسین علیہ السلام، آپ کو فاطمہ صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ آپ حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ آپ کی والدہ ام اسحاق تھیں۔ فاطمہ بنت حسن، آپ حضرت حسن علیہ السلام کی بیٹی، حضرت زین العابدین کی بیوی
اور حضرت امام محمد باقر کی والدہ تھیں۔ ان کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ اب ذکر ہے سکینہ بنت حسین علیہ السلام۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی انتہائی چہیتی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ ام رباب تھیں۔ معرکہ کربلا کے وقت آپ کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ آپ اسیران کربلا کے قافلے میں شامل تھیں۔ شام میں ہی دوران قید آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت ام رباب بنت عمر القیس، آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ حضرت علی اصغر و حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی والدہ تھیں۔ رقیہ بنت حسین، آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی تھی جو معرکہ کربلا میں اپنے والد کے ساتھ تھیں اور اسیران کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام گئیں۔ جناب حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت زینب اور دیگر خواتین اہل بیت کی خادمہ تھیں۔ معرکہ کربلا کے بعد قید ہونے والے مرد حضرات میں حضرت امام زین العابدین، جن کا دوسرا نام امام سجاد بھی پکارا جاتا ہے، آپ معرکہ کربلا کے وقت بیمار تھے۔ آپ کی والدہ کا نام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ معرکہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 23 سے 25 سال تھی۔ آپ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اب ذکر ہے مردوں میں دوسرے اسیر حضرت حسن مثنیٰ علیہ السلام کا۔ آپ حضرت حسن علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام خولہ تھا۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ آپ معرکہ کربلا میں شریک ہوئے۔ اسی جنگ کے دوران آپ زخمی ہوئے اور بعد ازاں اسیران کربلا میں شامل ہوئے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، معرکہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 3 سال تھی۔ آپ حضرت امام زین العابدین اور حضرت فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں حضرت عمر بن حسین علیہ السلام، حضرت زید بن حسن علیہ السلام، حضرت عمرو بن حسن علیہ السلام، حضرت محمد بن حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم بن محمد بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن عقیل اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن سمعان جو کہ خادم تھے ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم بن رباح جو کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، حضرت علی بن عثمان المغربی اور حضرت زہاق بن عبداللہ المشرقی کا ذکر بھی اسیران کربلا میں ملتا ہے۔ ناظرین، 11 محرم الحرام کی شام ابن سعد تمام قیدیوں کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوا۔ اہل بیت کی تمام خواتین کے سروں سے چادریں نوچ لی گئیں۔ ان کو بغیر پوشش و کجاوا کے اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا جو کہ قافلے کے ساتھ شریک تھے۔ امام علی مقام کا سر اقدس بھی ان میں شامل تھا۔ 12 محرم الحرام کو جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں کی بڑی تعداد تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ اس پاک باز گھرانہ کے تمام قیدیوں کو شہر کے بازاروں میں گھمایا گیا اور آخر میں انہیں قصر عبید اللہ بن زیاد میں لایا گیا۔ دربار عبید اللہ بن زیاد میں فتح کے شادیانے بجائے گئے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک طرف متانت کے ساتھ تشریف فرما تھیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں؟ اس پر حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ کا تعارف کروایا کہ یہ سیدہ زینب بنت علی ہیں۔ اس پر ابن زیاد نے تکبر کے ساتھ آپ کے خاندان کی بیچارگی کا مذاق اڑایا۔ جواب میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس کے دربار میں ایک پرمغز خطاب فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے اہل بیت کی شان اور پاکیزگی بیان کی، پھر آپ نے قتل حسین علیہ السلام پر یزید کی سرزنش کی۔ آپ نے اہل کوفہ کی جانب سے حسین ابن علی علیہ السلام کی معاونت نہ کرنے پر سرزنش کی اور ابن زیاد کو کہا کہ بہت جلد دنیا میں بھی اور پھر قیامت کے روز اپنا حشر دیکھ لو گے۔ اسیران کربلا کے کوفہ میں قیام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کو 2 دن تک کوفہ کے اندر قید رکھا گیا۔ ناظرین، اب ذکر ہے شہدائے کربلا کی لاشوں کی تدفین کا۔ روایت ہے کہ جب ابن سعد کی فوجیں چلی گئیں اور شہداء کے بے سر اجساد کھلے آسمان تلے پڑے تھے،
13 محرم الحرام کو بنی اسد کی چند خواتین پانی بھرنے دریائے فرات کے کنارے آئیں تو انہوں نے ان مقدس اجساد کو دیکھا اور روتی ہوئی قبیلہ واپس چلی گئیں اور قبیلے کے مردوں کو تمام احوال سنایا۔ قبیلہ کے لوگ وہاں آئے اور انہوں نے تمام مقدس لاشوں کی تدفین کی۔ بنی اسد کے چند بزرگوں کی حضرت امام عالی مقام سے پہلے سے ملاقات تھی۔ انہوں نے امام عالی مقام کے جسد اقدس کی شناخت کر کے اس کی الگ تدفین کی، جہاں آج کل آپ کا روضہ مبارک ہے۔ اسیران کربلا کے سفر شام کا احوال۔ کربلا کے قیدیوں کے کوفہ میں قیام کے بعد ابن سعد نے شمر اور طارق بن محضر کی قیادت میں فوجیوں کے ایک دستے کے ساتھ قافلے کو دمشق یزید بن معاویہ کے دربار کے لیے روانہ کیا۔ قافلے کے تمام مرد قیدیوں کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑا گیا، خواتین کے پردے کو پامال کیا گیا، شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر قافلے کے آگے رکھا گیا۔ دوران سفر جان بوجھ کر شہداء کے سر خواتین کے اونٹوں کے قریب لائے جاتے تاکہ ان کو اذیت دی جا سکے۔ کوفہ سے دمشق یعنی شام تک 3 مختلف راستوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے کس راستے سے قافلے کو لے جایا گیا اس کی مصدقہ روایات موجود نہیں، البتہ راستے کی مسافت کی مدت اور مختلف روایات میں شہروں کے ذکر سے ایک راستہ ضرور متعین کیا جا سکتا ہے۔ قافلے میں شامل سروں میں سے حضرت امام علی مقام کا سر اقدس خولی بن یزید اصبہی اور حمید بن مسلم کے حوالے تھا۔ خولی کا انجام بھی امیر مختار سقفی کے ہاتھوں ہوا۔ کوفہ سے شام جانے والے ممکنہ راستوں میں پہلا راستہ بادیہ شام کا راستہ تھا۔ یہ راستہ سب سے مختصر راستہ تھا۔ اس کے راستے میں صحرا پڑتا تھا اور پانی کی انتہائی قلت تھی۔ اسی صحرا کو بادیہ شام کہا جاتا ہے۔ کوفہ سے دمشق تک کا یہ راستہ 923 کلومیٹر بنتا ہے۔ دوسرا راستہ ساحل فرات کا راستہ تھا۔ یہ راستہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ اس راستے پر آبادیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ اس راستے کی لمبائی 1200 کلومیٹر بنتی تھی، جبکہ تیسرا راستہ ساحل دریائے دجلہ کا راستہ تھا۔ یہ کچھ راستہ دریائے دجلہ کے ساتھ ساتھ جانے کے بعد پھر ساحل فرات کے راستے کے ساتھ مل جاتا تھا۔ اس کا کل راستہ کوفہ سے دمشق تک 1500 کلومیٹر بنتا ہے۔ زیادہ تر قرائن کے مطابق بادیہ شام کا راستہ ہی اختیار کیا گیا ہوگا۔ بعض روایات میں یہ فاصلہ 1200 کلومیٹر بھی بیان کیا گیا ہے، جو کہ دوسرا راستہ بنتا ہے۔ کوفہ سے دمشق تک کے راستے میں آنے والے شہروں کی ترتیب سے یہ راستہ یوں بھی بنایا گیا ہے۔ اس راستے میں آنے والے شہر کوفہ، کربلا، تکریت، موصل، سنجار، کنسرین، حلب، بالبک اور شام یعنی دمشق تھے۔ اسیران کا یہ قافلہ یکم سفر یعنی تقریباً 18 دن کی مسافت کے بعد دمشق پہنچا۔ اب پیش ہے سفر کے راستے کے احوال۔ شمر کی طرف سے قافلے کے آگے ایک دستہ روانہ کیا گیا، جو کہ ہر شہر میں پہلے جا کر منادی کرواتا تھا اور غلط بیانی کرتا تھا کہ حکومت یزید کے باغیوں کو قتل اور گرفتار کیا گیا ہے، مگر بعض اہل دانش کو خبر ہو جاتی کہ یزید نے تخت کی خاطر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ راستے میں لوگ اسیران کربلا کی تعظیم میں دلوں کو جھکا لیتے، خوف کی وجہ سے خفیہ طور پر ہمدردیاں بھی رکھتے تھے، ہر ممکن مدد کی کوشش بھی کرتے، چھپ چھپ کر گریہ ازاری اور قاتلین حسین کی مذمت بھی کرتے، مگر یزیدی فوج کے خوف سے اس کا اظہار نہ کر پاتے۔ راستے میں اکثر شہروں میں قیدیوں کو پیدل بازاروں میں گھمایا گیا، جان بوجھ کر لمبا راستہ اختیار کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ شہروں میں ان پاک دامن اسیروں کو گھمایا جا سکے۔ مقصد اسیران کربلا اور اہل بیت کو رسوا کرنا تھا، مگر حقیقت حال میں رسوا یزیدی ہی ہو رہے تھے۔ یکم سفر کو قافلہ دمشق میں داخل ہوا۔ سہیل بن سعد کے مطابق یزید کے حکم پر تمام شہر کو سجایا گیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد شہر کے دروازے پر جمع کی گئی، جن میں کچھ تماشائی جبکہ زیادہ تر محبان اہل بیت تھے۔
तमाम कैदियों को जामिया मस्जिद के सामने चबूतरे पर बिठाया गया, जहां आज उम्मी मस्जिद तामीर है। बाद रिवायात के मुताबिक तमाम असीरान को बगैर छत की इमारत, जिसका नाम खराबा शाम था, उसमें रखा गया। ज़हर बिन कैस यजीद को जाकर तमाम रिपोर्ट देता है। इसके बाद यजीद तमाम शहर के रुआसा और बुजुर्गों को जमा करता है और कैदियों और सरों को पेश करने का हुक्म देता है। तमाम कैदी रस्सियों और जंजीरों में जकड़े हुए उसके सामने पेश किए जाते हैं। यजीद लईन के सामने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस एक सोने की तश्तरी में पेश किया गया। इसी मुकाम पर यजीद ने छड़ी लेकर हज़रत इमाम आली मुकाम के सर अक़दस और होठों पर मारी। ये मंजर देखकर हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने गिरिया किया, जिस पर यजीद के ख़ानदान की ख़वातीन भी गिरिया करने लगी। यजीद की इस हरकत पर अहले दरबार ने एतराज़ किया। मरवान बिन हकम के भाई यहया बिन हकम को इसी एतराज़ पर दरबार से निकाल दिया गया। यजीद के दरबार में अहले बैत में से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिल खराश खिताबात किए। जब यजीद ने इमाम अली मुकाम के सर अक़दस की तौहीन की तो हज़रत ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जलाल में आकर खड़ी हो गईं और आपने यजीद को मुखातब करके कहा कि सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो कायनात का परवरदिगार है। बेशक उन लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने खुदा के अहकामात से बगावत की। ऐ यजीद, तू समझता है कि तूने हम पर ज़मीन तंग कर दी? आले रसूल को रस्सियों में जकड़ कर शहर शहर फिराने से तू खुदा की बारगाह में सुरखरू होगा। आज तू ज़ाहरी फतह की खुशी मना रहा है और इसी नशे में बदमस्त है। अपनी गलत सोच पर मगरूर ना हो। अल्लाह ताला हक का इनकार करने वालों को सिर्फ मोहलत देता है और उनके लिए ख्वार करने वाला अजाब है। इसके बाद आपने अहले बैत की शान और पाकीज़गी बयान की, शुहदाए करबला की शान और अज़मत के डंके बजाए और उनको हकीकी फातिह करार दिया। फिर आपने अहले बैत पर ढाए जाने वाले मज़ालिम और उनकी इस्तिकामत का बयान किया। आखिर में आपने बयान फरमाया कि तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का अंजाम भयानक होगा। तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़ जाएंगे। तेरी हुकूमत महज चंद दिन की है। रोज़े क़यामत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएगा? तेरा अंजाम दीन और दुनिया में रुसवाई के अलावा कुछ नहीं। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इस खिताब के दौरान हर तरफ उनके रोब की वजह से सन्नाटा तारी था। शेर खुदा की बेटी की गरज से दरबारियों के दिल दहल रहे थे। आपके खिताब के बाद लोगों को हकीकत हाल का इल्म हुआ और तमाम यजीदी इक़दामात बेनकाब हुए। इसके बाद तमाम असीरान को कैद में डाल दिया गया। इसी कैद के दौरान हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया। आपका मज़ार अक़दस शाम में मौजूद है। शाम में इन कैदियों के क़याम के सिलसिला में 3 दिन, 7 दिन और 1 माह की रिवायात भी मिलती हैं। पूरी उम्मत मुसलमा में यजीद के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। इस पर लान तान शुरू हुई। उसने तमाम कैदियों को रिहा करने का फैसला किया। ज़्यादातर रिवायात यही हैं कि अहले बैत इत्तिहार 8 दिन तक दमिश्क में कैद रहे। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। इनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम अंसार के सर भी दे दिए और नुमान बिन बशीर और उसके साथियों के साथ उनको रवाना किया। अहले बैत का ये काफिला दमिश्क से वापस इराक पहुंचा तो हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नुमान बिन बशीर से कहा कि हमें करबला ले चलो। जब तमाम काफिला 20 सफ़र को करबला पहुंचा तो उन्होंने हज़रत जाबर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और चंद कूफी कबाइल को वहां पाया। फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदा के सर उनके अजसाद के साथ दफन किए गए। इस मौका पर दुआया प्रोग्राम भी हुए जिनको मुहिब्बान अहले बैत अरबाईन हुसैनी के नाम से याद करते हैं। करबला के बाद ये काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ और रबीउल अव्वल के इब्तिदाई अय्याम में मदीना मुनव्वरा पहुंचा।
حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے قافلے کو شہر کے باہر پڑاؤ کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بشیر بن حزلم کو شہر بھیجا اور کہا کہ شہر میں والد گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دو۔ اس کے بعد شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، ہر طرف کوہرام مچ گیا، لوگ شہر سے باہر کی طرف دوڑے اور اس لٹے ہوئے قافلے کو آہوں اور سسکیوں میں نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں واپس لے کر آئے۔ ناظرین، معرکہ کربلا مصائب و آلام اور قربانیوں کا ایک لازوال سلسلہ ہے جس کو دنیا کے تمام ادیان کے لوگ یاد کرتے ہیں اور ان کو اپنی جانب سے پرسہ بھی پیش کرتے ہیں۔ یزید کی نسلیں مٹ گئیں، کوئی اس کا نام لیوا بھی باقی نہ بچا، جبکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر بھی زندہ اور دائم ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔